الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں طالبات؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا ہم لوگ پڑھ رہے تھے ایمان بالیوم الآخر، سبق نمبر 14، کتاب العقائد، ایمان بالیوم الآخر۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے قیامت کے علم کے بارے میں پڑھا تھا کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے تھے قیامت کا علم۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کہ کب وہ آئے گی، اس کا کیا وقت ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دی، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا قیامت کی کتنی علامات ہیں۔ قیامت کی کتنی طرح کی علامات ہیں؟ کتنی طرح کی طالبات؟ 2 طرح کی۔ علامات صغریٰ، چھوٹی یعنی عمومی نشانیاں، اور دوسری کیا تھی؟ علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ میں ساری شراب اور قتل و غارت اور عہدے، بڑے بڑے جو نااہل لوگ ہیں ان کو بڑے بڑے عہدے ملنا، شراب کا عام ہونا، یہ سب ہم نے پڑھا تھا۔ علامات کبریٰ، علامات کبریٰ میں ہم نے پہلے پڑھی تھی ظہور مہدی علیہ السلام، مہدی علیہ السلام کا آنا۔ دوسری ہم نے پڑھی تھی خروج دجال، یعنی امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد کس کا ظہور ہوگا؟ دجال کا ظہور ہوگا۔ تیسری ہم نے جو علامت پڑھی تھی وہ تھی نزول عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے، تو وہ قیامت کے نزدیک دوبارہ آئیں گے، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے آج پڑھنی ہے خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ زمانہ رہا تو سکون کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ لوگوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج جو کہ یافس بن نوح، انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے نکالیں گے۔ یاجوج ماجوج جو انتہائی کثیر تعداد میں ہوں گے، ساری دنیا میں پھیل کر فساد پھیلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج طاعون کی وبا سے کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ مقدار میں ہوں گے، بہت زیادہ ان کی تعداد ہوگی، فساد پھیلائیں گے دنیا میں، لوگ ان سے تنگ آ جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور پھر یہ سب کیا ہوں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی کافر جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، خوف کے مارے ان کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یاجوج ماجوج سے نجات کے بعد زندگی نہایت آرام اور راحت سے گزرے گی۔ اس عرصہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے شادی نہیں ہوئی، وہ نکاح بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں مدفون ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ مدفون ہیں، اور ایک قبر کی جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال سے پہلے اپنے بعد ایک شخص کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے جو نہایت اچھی طرح حکومت کرے گا، مگر پھر آہستہ آہستہ شر و فساد پھیلتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد چند اور بادشاہ آئیں گے، کفر و شرک بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک مکان مشرق اور ایک مغرب جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے زمین میں دھنس دیے جائیں گے۔ یعنی پہلے زمانہ جب سارا یہ دجال کو قتل کر دیا جائے گا، آرام اور راحت ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ پھر فساد پھیلتا جائے گا، فساد آہستہ آہستہ پھیلتا جائے گا، اور اس طرح اللہ کو یاد کرنے والا کوئی بھی بندہ باقی نہیں رہ جائے گا، سب برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا اور پھر کیا ہوگی؟ دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ 5ویں نشانی ہے خروج دخان، یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا، اور نمبر 6 ہے مغرب سے طلوع آفتاب۔
خروج دخان یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا، انہی دنوں آسمان میں سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لے گا، جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا۔ یہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ مسلمانوں کو اس سے زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ نمبر 6، مغرب سے طلوع آفتاب۔ انہی دنوں یعنی ماہ ذوالحج میں ایک رات لمبی ہو جائے گی، لوگ بہت پریشان ہوں گے، صبح نہیں ہوگی، یہاں تک کہ لوگ ڈر کر چلائیں گے اور روئیں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ اس رات کی درازی یعنی یہ رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ 3-4 راتوں کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا اور اتنا بلند ہوگا کہ جتنا چاش کے وقت ہوتا ہے، پھر سورج غروب ہو جائے گا، پھر حسب عادت یعنی جس طرح وہ نکلتا ہے مشرق سے طلوع ہوگا۔ اس کے بعد نہ کسی کافر کا ایمان معتبر ہوگا، نہ کسی گناہ گار مسلمان کی توبہ قبول ہوگی۔ یعنی اگر کوئی کافر ہے وہ ایمان لائے گا تو اس کی ایمان قبول نہیں ہوگا، جب سورج مغرب سے نکل آئے گا نہ توبہ قبول ہوگی نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، مثلا دابت الارض کا نکلنا، ٹھنڈی ہوا کا چلنا جس سے تمام اہل ایمان مر جائیں گے، حبشہ کا کافروں کا دنیا پر غلبہ ہونا، آگ کا نکلنا ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ نہایت عیش و آرام سے گزرے گا، کفر و بت پرستی پھیل جائے گی اور زمین پر خدا کا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے جس سے تمام جاندار مر جائیں گے۔ یہاں آپ نے اتنی 6 نشانیاں بڑی جو اس میں پڑھی ہیں ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقیہ نشانیاں جو آپ کو معلوم ہے ان کو بھی اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔